بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 24 ہے، جس میں ہم ایک نئے سبق کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے وطن کی شان۔ یہ ایک نظم ہے جسے تحریر کیا ہے ضیاء الحسن ضیاء نے، ٹھیک ہے۔ اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ ضیاء الحسن ضیاء۔ تو طالبات، حسب روایت سب سے پہلے میں اس نظم کی بلند خوانی تحت اللفظ میں آپ کے سامنے کروں گی، اور اس کے بعد اس کی وضاحت کر کے آپ کو نئے الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، ہر سمت پھیل جائے اخوت کی روشنی، بغض و حسد کو دل سے مٹاتے ہوئے چلو، جاہل کوئی بھی شخص وطن میں نہ رہنے پائے، علم و ہنر کی شمع جلاتے ہوئے چلو، چرچے ہوں چاروں سمت تمہارے ہی دوستو، اپنے چلن کو ایسا بناتے ہوئے چلو، دشمن جو سر اٹھائے اٹھانے نہ دو کبھی، سب دشمنوں کو اپنے مٹاتے ہوئے چلو، پرچم کو سر بلند رکھو آن بان سے، اب تم قدم قدم سے ملاتے ہوئے چلو، سکہ بٹھاؤ اپنی شجاعت کا غیر پر، جوہر بہادری کے دکھاتے ہوئے چلو، انسانیت کو عام کرو اس جہان میں، سب کو ضیاء سبق یہ پڑھاتے ہوئے چلو، ٹھیک ہے طالبات۔ تو اس نظم کی بلند خوانی کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس نظم میں جو ہے وہ شاعر اپنی وطن سے محبت کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کو اور پڑھنے والوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں کہ وہ اپنے وطن کی ترقی اور اس کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ان کے ہم وطنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو، یعنی شان بڑھاؤ کس طرح سے؟ یہ نہیں، سجانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھنڈیاں اور لائٹیں لگا دو تو اس سے وطن کی شان بڑھ جائے گی، بلکہ وطن کی شان کیسے بڑھے گی؟ اس کی ترقی کے لیے کام کرنے سے بڑھے گی۔ اس کا نام پوری دنیا میں سربلند کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ترقی کے لیے کام کریں، اس کو آگے سے آگے لے کر جائیں، علم حاصل کریں تاکہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی کرے، ہر سمت پھیل جائے اخوت کی روشنی، بغض و حسد کو دل سے مٹاتے ہوئے چلو، یعنی ہر طرف اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، تو ہر طرف اتحاد ہو، آپس میں بھائی چارہ ہو، اس وطن کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں، اور دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے دل سے دل صاف ہوں، اور ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات ہوں سب کے دلوں میں، جاہل کوئی بھی شخص وطن میں نہ رہنے پائے، علم و ہنر کی شمع جلاتے ہوئے چلو، یعنی اگر اس وطن کو ترقی دینی ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے تو کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ جاہل کوئی نہ رہے، ان پڑھ کوئی نہ رہے، سب سے جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے کہ علم حاصل کریں، کاریگری کریں، مہارت حاصل کریں ہر چیز میں، تاکہ دنیا جو ہے وہ ہم پر رشک کرے، چرچے ہوں چاروں سمت تمہارے ہی دوستو، اپنے چلن کو ایسا بناتے ہوئے چلو، چرچے کہتے ہیں شہرت کو، اور چلن کہتے ہیں عادات کو، یعنی اپنے طور طریقے، اپنی عادات، اپنی چال ڈھال ایسی بناؤ کہ ساری دنیا میں لوگوں میں تمہارے چرچے ہوں، لوگ تمہیں تمہارے وطن کے نام سے پہچانیں، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اس کا تعلق کس وطن سے ہے، تم اپنی عادات، اپنا طریقہ کار ایسا بنا لو، دشمن جو سر اٹھائے اٹھانے نہ دو کبھی، سب دشمنوں کو اپنے مٹاتے ہوئے چلو، یعنی دشمن جو ہے اس کی طرف اگر میلی آنکھ سے بھی دیکھے تو اسے سر نہ اٹھانے دو، یعنی ہر دم تیار رہو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، پرچم کو سر بلند رکھو آن بان سے، اب تم قدم قدم سے ملاتے ہوئے چلو، یعنی اپنے وطن کے، اپنے پرچم کی، اپنے جھنڈے کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ کام کرو،
اس کو سربلند رکھو، کبھی سرنگوں نہ ہونے دو اور قدم سے قدم ملا کر چلو، آگے بڑھو، ہمیشہ ساتھ مل جل کر رہو تاکہ تمہارے وطن کا نام روشن ہو۔ سکہ بٹھاؤ اپنی شجاعت کا غیر پر، جوہر بہادری کے دکھاتے ہوئے چلو۔ سکہ بٹھانا روب جمانا، اور شجاعت کہتے ہیں بہادری کو، جوہر کہتے ہیں کمال کو، یعنی آپ کی لیاقت، آپ کی قابلیت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے کبھی سر نہ اٹھا سکے، اسے معلوم ہو کہ اس کا تعلق کس وطن، کس جگہ سے ہے اور یہ کس وطن کے باشندے ہیں۔ انسانیت کو عام کرو اس جہان میں، سب کو ضیاء سبق یہ پڑھاتے ہوئے چلو۔ اس وطن کے لوگوں کو چاہیے، یعنی ضیاء کہتے ہیں، وہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں شاعر، اور کہتے ہیں کہ اے ضیاء تم لوگوں کو جو ہے یہ سبق دو، لوگوں کو یہ ترغیب دو کہ وہ آپس میں انسانیت کو عام کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان تو ہوتے ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں، انسانیت کا رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ برقرار رکھیں اور اس دنیا میں بھی انسانیت کو عام کریں، دل میں ایک دوسرے کے لیے بھلائی کا جذبہ رکھیں۔ ٹھیک ہے طالبات، تو یہ تھی یہ نظم جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، اس کی بلند خوانی بھی میں نے کی اور تھوڑی وضاحت بھی میں نے آپ کو کر دی۔ آئیے اب اس میں موجود نئے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے طالبات، یہ الفاظ معنی ہیں جو اس نظم میں موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے شان۔ شان کا مطلب ہوتا ہے عظمت اور آن بان، یعنی اگر آپ آن بان کا مطلب بھی دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شان و شوکت، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سمت۔ سمت کا مطلب ہوتا ہے طرف یا جانب۔ اخوت بھائی چارہ۔ بغض نفرت یا دشمنی۔ حسد جلن۔ جاہل ان پڑھ۔ ہنر فن۔ چرچے شہرت۔ چلن عادت۔ سکہ بٹھانا روب جمانا۔ شجاعت بہادری۔ جوہر خلاصہ اور یا کمال۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ نئے الفاظ ہیں جو اس نظم میں استعمال کیے گئے ہیں اور ان کے معنی جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ آئیے اب آپ کو آگے مشق کے کام کی طرف لے چلتے ہیں اور مشق کا کام شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے طالبات، یہ آپ کی کاپی ہے جس میں الفاظ معنی کا کام آپ جس طرح پچھلے اسباق میں کرتے رہے ہیں، بالکل اسی طرح یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بورڈ پر بتائے، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے کاپی میں اتار کر ان کے معنی جو ہے وہ اس طرح سے اتار لینے ہیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو میں نے ابھی آپ کو اس نظم کی وضاحت پیش کی تو وہ خلاصے کی صورت میں نے یہاں لکھ دی ہے، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا لکھا؟ حوالہ لکھا تھا، جیسے پہلے ہم نے لکھا تھا نظم وطن کی شان کے شاعر کا نام ضیاء الحسن ضیاء ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا خلاصہ، نظم وطن کی شان حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ایک خوبصورت نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہم ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کا نام سر بلند کریں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم آپس میں مل جل کر اتحاد سے رہیں گے۔ وطن کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لوگ علم و ہنر کی دولت سے آراستہ ہوں۔ ہمیں باکردار ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا کے لیے مثال بن سکیں۔ ہمیں اپنے پرچم کی سربلندی کے لیے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ ہماری شجاعت اور بہادری ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ آخر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں امن سے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا اور جذبہ اخوت کو پروان چڑھانا ہوگا تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے جو انشاءاللہ پھر آپ کو PDF میں بھی مل جائے گا تاکہ آپ اسے جو ہے وہ اپنی کاپی پہ اتار سکیں۔ اب آ جائیے طالبات مشق کی طرف۔ مشق میں جو سب سے پہلا آپ کا سوال ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں سوال جواب، تو آئیے سوالات جوابات کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے آپ کا، اخوت کی روشنی سے کا کیا مطلب ہے یا کیا مراد ہے؟
اخوت کی روشنی سے مراد بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے۔ نمبر 2 ہے قدم سے قدم ملا کر چلنا کیوں ضروری ہے؟ قدم سے قدم ملا کر چلنا وطن کی ترقی اور اس کی سربلندی کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے جہالت کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ جہالت کو علم و ہنر کے حصول سے مٹایا جا سکتا ہے، یا آپ یہ بھی لکھ سکتی ہیں کہ جہالت کو علم و ہنر حاصل کر کے مٹایا جا سکتا ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد ہے شجاعت کا سکہ کیسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ شجاعت کا سکہ بہادری کے جوہر دکھا کر بٹھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے آپ کا وطن کی شان کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ وطن کی شان دل سے بغض و حسد کو دور کر کے اور اخوت و بھائی چارہ پیدا کر کے بڑھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا بیٹا آپ کے سوالات جوابات ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس نظم سے متعلقہ دیگر کام جو ہے وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔